آج عشرۂ محرم کی دوسری مجلس ہے جو کامیابی اور ناکامیابی کے عنوان پر مبنی ہے۔ کل کی مجلس کی جو ایک تمہیدی گفتگو تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی اس دنیا میں مخلوقیں بھیجی ہیں سب کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ توجہ ہے عزیزو، مسجد کوفہ میں جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تو تاریخ گواہ ہے کہ امام نے نہ کوئی آہ دی، نہ کائنات سے کوئی شکوہ کیا، بلکہ امام نے ایک فقرہ کہا، فزت ورب الکعبہ، یعنی میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اس منزل تک پہنچ گیا کہ جسے کامیابی کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزو، اور امام نے یہ جملہ کہہ کے ہمیں یہ بتلایا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کی حقیقت کسے کہتے ہیں، کامیابی کی ماہیت کسے کہتے ہیں، کامیابی کی عظمت کیا ہے، کامیابی کا مطلب کیا ہے، کامیابی کے اثرات کیا ہیں۔ توجہ ہے عزیزو، لیکن اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں فرش ازا کے سلسلے سے، کہ یہ فرش ازا بڑی سعادتوں سے ہمیں ملا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس فرش ازا کے لیے اپنے لہو کو بہایا ہے، نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنی آغوشوں کو اجاڑا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس فرش ازا کے لیے اپنی نسل قربان کی ہے، نہ جانے کتنے عزاداروں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اس فرش ازا کے ارتقاء میں، تب جا کے یہ فرش ازا ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور یہ فرش ازا فقط فرش نہیں ہے بلکہ زینب کی عطا ہے، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، تب جا کے یہ فرش ازا ہمیں نصیب ہوا ہے۔ لہذا اس فرش ازا کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فرش ازا کی حفاظت کرے، چونکہ یہ فرش سیاست کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذکر حسین کی جگہ ہے۔ لہذا اس فرش ازا کی حفاظت ہر مومن پر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ اب آئیے اپنی موضوع کی طرف۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات نے جملہ جو کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی اور ناکامیابی کے عنوان پر مبنی ہے۔ اب آئیے عزیزو دیکھا جائے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، کامیابی کا مطلب کیا ہے، کامیابی کی حقیقت کیا ہے، کامیابی کی عظمت کیا ہے، کامیابی کے اثرات کیا ہیں، کامیابی کا مطلب کیا ہے، اور وہ کون سا پہلو تھا جس پہلو کے بنیاد کے اوپر علی نے پوری زندگی کبھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، اور اگر اپنی کامیابی کا اعلان کیا تو ابن ملجم کی ضربت لگنے کے بعد، اس کا مطلب کوئی اہم کامیابی ہے جس کامیابی کا اعلان علی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے عزیزو، لیکن عزیزو اس کامیابی تک پہنچنے سے پہلے، اس کامیابی کی حقیقت کو جاننے سے پہلے، اس کامیابی کے معیار کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی آیتوں پہ نظر رکھنا ہے۔ اور جب ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کیا تو قرآن نے متعدد آیات میں کامیابی اور ناکامیابی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے معیار کو بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کامیابی کی حقیقت کیا ہے اور ناکامیابی کا عنوان کیا ہے۔ بیشتر آیات میں قرآن مجید نے ان افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کائنات میں کامیاب ہیں، اب قرآن نے ان افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کائنات میں کامیاب نہیں ہے۔ میں پوری گفتگو کا خلاصہ 3 جملوں میں پیش کروں کہ کامیابی اور ناکامیابی کے سلسلے میں جو قرآن نے پہلو بیان کیے ہیں، جو معیار بیان کیے ہیں، جو تذکرہ کیا ہے، وہ 3 اعتبار سے کیا ہے۔ پہلا اعتبار
اب قرآن نے سرحی طور پر، ظاہری طور پر بالکل کھلم کھلا یہ اعلان کیا ہے اپنی آیتوں کے ذریعے کہ اس کائنات میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو نہ کبھی کامیاب تھے، نہ کامیاب ہیں، اور نہ قیامت تک ان کی کامیابی کا کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ تو پہلا تذکرہ کچھ یقینی طور پر نہ کبھی کامیاب تھے، نہ کامیاب ہیں، اور نہ قیامت تک ان کی کامیابی کا کوئی امکان پایا جاتا ہے، چاہے یہ اقتدار کے مالک ہو جائیں، چاہے یہ ثروت کے مالک ہو جائیں، چاہے یہ حکومت کے مالک ہو جائیں، چاہے یہ دولت کے مالک ہو جائیں، چاہے یہ عہدہ پا جائیں، چاہے ثریا تک اپنی پرواز پہنچائے، چاہے مریخ کے اوپر قدمچے ڈالے، یہ ناکام ہے تو آخر تک ناکام رہیں گے۔ تو پہلا مرحلہ اب قرآن نے ان افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کائنات میں ہر اعتبار سے ناکام ہیں، یعنی ان کی کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں پایا جاتا، یہ ابتدا سے ناکام تھے، ناکام ہیں اور آخر تک ناکام رہیں گے۔ اب آئیے دوسرا تذکرہ، قرآن نے کیا تذکرہ کیا ہے؟ دوسرا تذکرہ قرآن نے ان افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کائنات میں کامیاب تو نہیں ہیں لیکن ان کی کامیابی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے کچھ ایسے پہلو بیان کیے ہیں، قرآن نے کچھ ایسے عناصر بیان کیے ہیں، قرآن نے کچھ ایسے طریقہ کار بیان کیے ہیں، اور قرآن نے کچھ ایسے فعل انجام دینے کے لیے کہے ہیں کہ جو لوگ کامیاب نہیں ہیں لیکن اگر ان پہلو پر کوئی عمل کرے، ان عناصر کو اپنی زندگی میں بسا لے، ان طریقہ کار پر اگر عمل کرے تو ولو وہ کامیاب نہیں ہے لیکن ان کی کامیابی کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ تیسرا تذکرہ اب قرآن نے بعض ان افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کائنات میں یقینی طور کے اوپر کامیاب ہیں، یعنی ناکامیابی کا تذکرہ ان کے دور حیات میں ممکن ہی نہیں، وہ ابتدا سے کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ یعنی تین تذکرے، کچھ ناکام ہیں اور آخر تک ناکام رہیں گے، کچھ ناکام ہیں لیکن ان کی کامیابی کے امکانات پائے جاتے ہیں، کچھ یقینی طور کے اوپر کامیاب ہیں۔ اگر میں ان تینوں پہلو کے اعتبار سے آیتوں کو بیان کروں تو کافی وقت گزر جائے گا، لیکن آئیے سب سے پہلی منزل وہ کون افراد ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہ کبھی کامیاب تھے، نہ کامیاب ہیں اور نہ قیامت تک ان کی کامیابی کا کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، قرآن مجید نے 5 آیتوں میں ظاہراً صریح طور پر 5 آیتوں میں، ورنہ تو ایسے دیکھا جائے تو بہت ساری آیتیں ہیں ناکامیابی کے سلسلے میں، لیکن 5 آیتوں میں صریح طور پر قرآن نے ایسے انسانوں کی ناکامیابی کا اعلان کیا۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت انہو لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسری آیت انہو لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چوتھی آیت ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور 5ویں آیت ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ کے اوپر تہمت لگانے والا، اللہ کے اوپر بہتان باندھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گویا کون کون کامیاب نہیں؟ ظالم کامیاب نہیں، مجرم کامیاب نہیں، کافر کامیاب نہیں، جادوگر کامیاب نہیں، اللہ کے اوپر تہمت لگانے والا کامیاب نہیں۔ تو جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ ظالم کامیاب نہیں، مجرم کامیاب نہیں، کافر کامیاب نہیں، جادوگر کامیاب نہیں، اللہ کے اوپر تہمت لگانے والا کامیاب نہیں، تو دنیا کی کوئی انسان پوری طاقت لگا کے بھی انہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ پوری دنیا کے انسان پوری طاقت بھی لگا لے تو انہیں کامیاب نہیں کر سکتے، پوری طاقتیں بھی ایک جا ہو جائیں اور انہیں کامیاب بنانا چاہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا ہے۔ توجہ ہے عزیزو۔ اب آئیے عزیزو،
یہ جو پہلے گروہ کے متعلق جو میں نے آیتیں بیان کی ہیں، ان تمام آیتوں کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلا جو اعتبار ہے کہ یہ نہ کبھی کامیاب تھے، نہ کامیاب ہیں، اور نہ قیامت تک ان کی کامیابی کا کوئی امکان پایا جاتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں۔ سب سے پہلی آیت انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت پر پوری ناکامیابی کے سلسلے میں کہ ظالم کے معنی کیا ہے لغت میں، اور ظالم کہتے کسے ہیں، ظالم کی حقیقت کیا ہے، ظالم کی اقسام کیا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق آپ کی خدمت میں معلومات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ ظلم کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے، ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کی حقیقت کیا ہے، اس لغت میں ظلم کے بنیادی معنی کیا ہے، ظلم کا معنی کیا ہے۔ سب سے لغت میں جو ظلم کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بہت ہے معنی، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جو فصیح زبان ہے، جو بلیغ زبان ہے، یہ زبان ایک عظیم زبان ہے۔ توجہ ہے عزیزو، میں آپ کو عربی زبان کے متعلق اور قرآن کے متعلق اس کی عظمت کے متعلق آپ کے سلسلے میں دو باتیں بیان کروں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں کہ عربی زبان کی عظمت کیا ہے۔ میں دو چیزیں بیان کروں گا اور شاید آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان کی عظمت کیا ہے اور عربی زبان کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ عربی زبان دنیا کی واحد ایسی زبان ہے، بہت سی زبانیں ہیں دنیا میں، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ہر لفظ کے راوی پائے جاتے ہیں، ہر لفظ کے راوی پائے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث اور اقوال کی روایت کی جاتی ہے نا، یہ فلاں نے روایت کی ہے، یہ انہوں نے روایت کی ہے، یہ منقول جو ہے معصوم سے ہے، یہ حدیث جو ہے پیغمبر سے ہے، پھر انہوں نے ان سے بیان کیا، پھر انہوں نے ان سے بیان کیا، پھر انہوں نے ان سے بیان کیا، تو ایسے حدیث کی روایت کی جاتی ہے، اقوال کی روایت کی جاتی ہے۔ ویسے ہی عربی زبان کے الفاظ کی بھی روایت کی گئی ہے، جو ورڈ ہوتے ہیں عربی زبان میں اس کی بھی روایت کی گئی ہے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، اس کے بعد اس لفظ کو کس نے استعمال کیا، اس کے بعد اس لفظ کو کس نے استعمال کیا۔ جب یہ پہلی مرتبہ لفظ جس نے استعمال کیا اس شخص نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا، اس کے بعد جب یہ لفظ دوسری مرتبہ استعمال کیا گیا تو اس نے کس معنی میں استعمال کیا، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا تو اس لفظ کو کس نے استعمال کیا اور کس معنی میں استعمال کیا۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کی روایت کی گئی ہو اس طریقے سے، وہ بھی لفظ کی روایت۔ حدیث اور اقوال کی روایت تو آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث کی روایت کی گئی، اقوال کی روایت کی گئی، قول کی روایت کی گئی، جملے کی روایت کی گئی، لیکن لفظ کی روایت فقط عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ عربی زبان کے لفظ کی باقاعدہ روایت کی گئی ہے۔ توجہ ہے عزیزو۔ اور دوسری بات عربی زبان اور قرآن کی عظمت کے سلسلے سے، اور قرآن کی فصاحت کو سمجھیے گا، قرآن کی عظمت کو سمجھیے گا اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے گا۔ اس واقعے سے اور اس ریسرچ سے آپ کو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوگا کہ یورپ میں 19ویں صدی کے آخر میں، یورپ میں خاص طور سے فرانس اور انگلینڈ میں ایک ریسرچ کی گئی، ایک تحقیق کی گئی، چند ماہرین علماء اور ماہرین لسانیات اور علماء نے مل کر ایک ریسرچ کیا، ایک علمی سوال اٹھایا، کیا عربی زبان دنیا کی سب سے فصیح زبان ہے؟ اور اگر دنیا کی سب سے فصیح زبان ہے تو اسے ثابت کیسے کیا جائے؟ عربی زبان اگر دنیا کی سب سے فصیح زبان ہے، سب سے بلیغ زبان ہے، سب سے بہتر زبان ہے، سب سے اچھی زبان ہے، تو اسے ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ تو تمام محققین نے مشورہ کیا کہ کسی زبان کی فصاحت و بلاغت کو پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی کسوٹی کیا ہونا چاہیے، اس کا میزان کیا ہونا چاہیے، اس کا ترازو کیا ہونا چاہیے کسی بھی زبان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ سب سے فصیح زبان ہے کہ نہیں ہے، سب سے عظیم زبان ہے کہ نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ فصاحت وہ ہوتی ہے کہ جو جذبات جھنجھوڑ دے، کسی نے کہا کہ فصیح زبان وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے الفاظ عقل کو، تصور کو اپنی طرف موڑ دے، یعنی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں الفاظ کا کمال یہ ہے، فصیح زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ
تصور کو کھینچ لے، عقل کو اپنی طرف متوجہ کر دے، انسان کی فکر کو اپنی طرف متوجہ کر دے، تو فصیح زبان اسے کہتے ہیں۔ گویا عربی زبان اور قرآن کے لیے ایک امتحان تھا۔ تمام محققین نے کہا کہ عربی زبان کی جو سب سے فصیح کتاب مانی جاتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ سب نے اقرار کیا کہ عربی زبان کی جو سب سے فصیح کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اگر یہ زبان سب سے فصیح زبان ہے تو اس کتاب میں قیامت جیسے ہولناک منظر پر، ہولناک تصور پر اور تصوراتی مناظر کو ایسے انداز میں بیان ہونا چاہیے کہ جو عقل پر اثر ڈالے، جو دل ہلا دے، جو جسم میں لرزہ طاری کر دے، جو جذبات جھنجھوڑ دے، اور جب سامع اسے سنے تو سامع اس منظر کو دیکھنے لگے، یعنی قیامت کے منظر کو محسوس کرنے لگے کہ قیامت کا منظر ہوگا کیسا۔ توجہ ہے عزیزو؟ تو اس وقت اس تحقیق میں، اس واقعے میں سورہ حج کی دوسری آیت پڑھی گئی۔ سورہ حج کی دوسری آیت کیا ہے؟ وہ آیت یوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ مائیں اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دیں گی، شیرخوار بچے کو پھینک دیں گی منظر کو دیکھنے کے بعد، قیامت کے منظر کو دیکھنے کے بعد۔ تذو کل ذات حمل حملہا، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی، حاملہ عورتیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد اپنا حمل گرا بیٹھیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اللہ کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ خوفزدہ ہوگا، اس سے زیادہ مصیبت زدہ ہوگا۔ توجہ ہے عزیزو؟ جب یہ آیت، سورہ حج کی آیت، دوسری آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، تو جتنے بھی محققین تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جذبات جھنجھوڑ گئے ان کے، اور سب نے ایک زبان میں ہو کر کہا کہ ہم نے دنیا کی کئی زبانوں میں قیامت کے منظر کو پڑھا ہے، مگر ایسا منظر، ایسی گہرائی، ایسا الفاظ کا جادو ہم نے کسی زبان میں نہیں پایا۔ توجہ ہے عزیزو؟ اور اس تحقیق میں عربی زبان اور قرآن کو لسانی معجزہ کہا گیا، قرآن کو لسانی معجزہ کہا گیا۔ اس مجلس میں، اس تحقیق میں ایک ماں بھی تھی، ایک عورت بھی تھی، جس نے کہا کہ میں ایک ماں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کبھی اپنے شیرخوار بچے کو تنہا نہیں چھوڑتی، ایک شیرخوار بچے کو کبھی ماں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر یہ آیت کہتی ہے کہ مائیں اپنے شیرخوار بچے کو پھینک دیں گی اس منظر کو دیکھنے کے بعد، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے۔ یہ اگر آیت کہتی ہے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا تو واقعی قیامت کا منظر ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور ہے، قیامت کے منظر کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دو واقعوں سے، ان دو باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قیامت کا منظر اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا معیار کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ توجہ ہے عزیزو؟ آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم کی حقیقت کیا ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں ظلم کا معنی کیا ہے؟ لغت میں ظلم کے بہت سے معنی پائے جاتے ہیں۔ مجھے بھی بتایا کہ بہت سے راوی ایک لفظ کی روایت کی، فلاں نے اس معنی میں استعمال کیا، فلاں نے اس معنی میں استعمال کیا، فلاں نے اس معنی میں استعمال کیا۔ اس طریقے سے عربی زبان کے ہر لفظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، بہت سے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو جب پہلا معنی آپ کو بنیادی معنی بیان کروں، چند معنی بیان کروں گا اور اس پر گفتگو، اس پر آیت اور اس پر واقع اور روایت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا معنی بنیادی معنی، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ کسی چیز کو، ظلم کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اس کی اصل مقام سے ہٹا کر ایسے مقام پر رکھنا کہ جو اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اس کا اصل مقام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک تمثیل پیش کروں۔ میرے سر پر ٹوپی ہے، اگر میں اس ٹوپی کو
اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں یوں گھماؤں. تو یہاں جتنے بھی تشریف فرما ہے مومنین سب کہے گا کہ شاید مولوی صاحب بے وقوف ہیں, جو دیوانے ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے کہ ٹوپی کا اصل مقام سر ہے, نہ کہ ہاتھ کہ یوں یوں لے کر گھمایا جائے, نہ کندھا کے کندھے پہ لگا لیا جائے, نہ گھٹنا کے گھٹنے میں لگا لیا جائے, نہ تلوا کے تلوے کے نیچے رکھ دیا جائے. چونکہ ٹوپی کا اصل مقام ہے سر, جسے سر پر ہونا چاہیے. توجہ ہے عزیزو, جسے سر پر ہونا چاہیے. گویا ظلم کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. 1400 برس سے دنیا والوں کو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یا دوسری جگہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے. بعد رسول جن لوگوں کو تخت رسالت پہ بیٹھایا گیا ان کا مقام اصل مقام تخت رسالت نہیں تھا. بعد رسول جن لوگوں کو تخت رسالت پہ بیٹھایا گیا ان کا اصل مقام تخت رسالت نہیں تھا. اور وہ کہتے ہوئے نظر آئے صاحب ہم بزرگ تھے اس وجہ سے ہمیں بنا دیا گیا. ان کے والد صاحب نے کہا کہ تب تو مجھے بننا چاہیے تھا, کیونکہ تم سے بزرگ تو میں ہوں, کیونکہ میں تمہارا والد ہوں. ایک سلوات پڑھے پر محمد تو ظلم کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. ظلم کا بنیادی معنی ہے. اب آئیے اس سلسلے میں اس بنیادی معنی کے مفہوم کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. ظلم کے اس بنیادی معنی کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعون اور فرعون کے درباری اب موسیٰ کے معجزے کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیا, جبکہ ان کے دل اسے تسلیم کر رہے تھے. موسیٰ فرعون اور فرعون کے درباری اس معجزے کو تسلیم کر رہے تھے, اقرار کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کے درباری موسیٰ کے معجزے کا انکار کیا. یعنی باطل کو حق کے مقام پر رکھا, باطل کو حق کے مقام پر رکھا. اور یہ باطل کو حق کے مقام پر رکھنا ظلم اور تکبر کی بنیاد پر تھا. یعنی ظلم اور بنیاد کے بنیاد پر, ظلم اور تکبر کی بنیاد پر اب فرعون اور فرعون کے درباری موسیٰ کے معجزے کا انکار کیا, جبکہ ان کے دل, ان کے قلب اسے تسلیم کر رہے تھے. موسیٰ نے کیا معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ کا وہ معجزہ کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا عزیزو. جب اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ موسیٰ اب فرعون گمراہ ہو گیا ہے, اب فرعون راہ راست سے بھٹک چکا ہے, اب فرعون صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے, اب فرعون کو ہدایت کی ضرورت ہے, اسے سیدھے راستے تک لے کر آؤ, اسے صراط مستقیم تک پہنچاؤ, اسے ٹھیک راستے تک پہنچاؤ. موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, لہذا یا پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرا اہل سے ہے, میرے اہل سے ہے, اسے میرا وزیر بنا. چنانچہ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ہارون کو جناب موسیٰ کا وزیر بنا دیا. اب جناب ہارون موسیٰ کے وزیر بن گئے اور الہام کر دیا کہ ہارون موسیٰ آ رہے ہیں مصر, تمہارے شہر موسیٰ آ رہے ہیں, لہٰذا تم ان کے استقبال میں شہر کے باہر چلے جاؤ, مصر کے باہر چلے جاؤ, دروازے کے قریب چلے جاؤ, شہر کے دروازے کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ جناب ہارون موسیٰ کے استقبال میں شہر کے باہر چلے گئے, دربار ملک کے باہر چلے گئے, مصر کے باہر چلے گئے, دروازے کے قریب کھڑے ہیں. اب جناب موسیٰ پہنچے اور جناب ہارون سے ملاقات ہوئی. جب جناب موسیٰ کی ہارون سے ملاقات ہوئی, ایک مدت کے بعد جناب موسیٰ کی ہارون سے ملاقات ہوئی, دو بھائیوں کی ملاقات تھی, دونوں گلے ملے, آنسو بہایا, گریا کیا, خوب رویا. اللہ کی مصلحت منظر بدل دیتی ہے. کہیں وزیر امیر کا انتظار کرتا ہے, کہیں امیر وزیر کا انتظار کرتا ہے. مصلحت الہی ہے. وہاں یہاں اب موسیٰ اور ہارون کا مسئلہ تھا, وہاں علی اور محمد کا مسئلہ تھا. جب شب ہجرت چادر سر کی تو سارے کافر سرک لیے. جب
शब हिजरत चादर सर की, तो सारे काफिर सरक लिए, क्योंकि इंतजार किसी और का था, ज़ुहूर किसी और का हो गया। चुनांचे अगले दिन मौलाए कायनात मुक़द्दसात इस्मत और तहारत को लेकर मक्के से मदीने की तरफ चले। तो रास्ते में क्या देखा मौलाए कायनात ने कि काफिर रास्ता रोके खड़े हुए हैं। मौलाए कायनात ने बगल से तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद कहा कि मेरे सामने से हट जाओ, अब वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मेरे सामने से हट जाओ, अब वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। अगला जुमला फकत जुमला नहीं है, एक महशर है, एक मंजर है, एक कैफियत है। अगर कैफियत समझ में आए, एक मंजर समझ में आए तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा और मेरे वालिदैन के हक में दुआ कीजिएगा। मौला की शुजाअत बज़ुबान मौला है कायनात। मौला ने बगल से तलवार निकाली, तलवार निकालने के बाद कहा मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, और अगर इसके बावजूद भी तुम्हें मेरे सामने से न हटना हो तो मैं तुम्हें एक इत्तला दे दूं कि जो मेरे हाथों को पकड़कर रोकता था वो मोहम्मद आज मक्के में नहीं है। जो मेरे हाथों को पकड़कर मुझे रोकता था वो मोहम्मद आज मक्के में नहीं, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब मेरी ज़ुल्फ़िकार चलेगी तो नस्लों को देख कर चलेगी, जब मेरी तलवार चलेगी तो हर इंसान के जिस्म के बराबर हिस्से देख कर चलेगी। तो जो है अजीज़ों, तो जनाबे मूसा की मुलाकात हुई हारून से। उसके बाद तय ये पाया कि पहले चला जाए घर पर आराम किया, क्योंकि सफ़र तवील है और पहले आराम किया जाए। चुनांचे जनाबे मूसा और हारून घर पहुँचे, 3 दिन तक आराम होता रहा। आराम होने के बाद तय ये पाया, तो 3 दिन आराम करते तो तय ये पाया कि चला जाए जनाब फ़िरौन के दरबार की तरफ, जहाँ के लिए अल्लाह का हुक्म आया है, जहाँ के लिए अमर है कि चला जाए। वो गुमराह हो गया है, वो बहक चुका है, वो दाए राह से हट चुका है, वो सिराते मुस्तकीम से बहक चुका है। चुनांचे चला जाए दरबार की तरफ। अब ये बताइए दरबार तक पहुँचना क्या कोई मामूली काम था? चारों तरफ मेखे हैं, कांटे हैं, कीड़े हैं, फौजी हैं, लश्कर है, सिपाही हैं, पहरे हैं, इन सबको पार करके इंसान दरबार तक कैसे पहुँचे? कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन तारीख ये बताती है कि जनाबे मूसा के आगे आगे असा चल रहा था, और जिधर जिधर असा चल रहा था रास्ता साफ करते हुए चल रहा था। जनाबे मूसा और हारून दरबार के बाहर पहुंचे, खबर पहुंचाई अब कि जाके कह दो फ़िरौन से कि वो गुमराह हो गया है, वो राह से भटक चुका है, वो राह से हट चुका है, वो सिराते मुस्तकीम से हट चुका है। उसे ठीक करने के लिए 2 लोग आए हुए हैं, उसे सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाने के लिए 2 लोग आए हुए हैं। अब किसमें इतनी मजाल है जो जाके फ़िरौन से कहे कि फ़िरौन तो गुमराह हो गया है, तू राह से भटक चुका है, तू सिराते मुस्तकीम से हट चुका है। किसमें इतनी मजाल है? न किसी फौज में इतनी ताकत, न किसी सिपाही में इतनी हिम्मत, न किसी में इतनी ताकत, न मिस्र के रहने वाले किसी मुजाहिद में इतनी ताकत जो फ़िरौन से जाकर कहे कि फ़िरौन तो गुमराह हो चुका है, तू सिराते मुस्तकीम से भटक चुका है, तू सिराते मुस्तकीम से हट चुका है, और तुझे ठीक करने के लिए 2 लोग आए हुए। किसी में इतनी मजाल नहीं है। लेकिन तारीख ये कहती है कि इस काम पर, इस हुक्म पर, इस फेल पर एक मस्खरे को लगाया गया, एक जोकर को लगाया गया, एक दीवाने को लगाया गया। और दीवाने तो बस ऐसे ही काम करते हैं, वो जमीन पे बैठे बैठे जन्नत बेचना शुरू कर देते हैं। वो जमीन पे बैठे बैठे जन्नत बेचना शुरू कर देते हैं। चुनांचे वो मस्खरा चला और फ़िरौन के दरबार के बाहर पहुंचा, और दरबार में पहुंचा और जाकर आंखों में आंखें मिलाकर कहता है, ओ फ़िरौन, तू राह से भटक चुका है, तू सिराते मुस्तकीम से हट चुका है, तू गुमराह हो चुका है, तू काफिर हो चुका है, तू मुशरिक हो चुका है। तुझे ठीक करने के लिए 2 लोग आए हुए। दरबारियों ने कहा भाई इसको क्या हो गया, ये रोज आता था दरबार में, सबको हंसाता था, सबका मजाक बना था, आज इसे क्या हो गया? आज सीधे हमारे खुदा को ऐसी बातें कह रहा है, कुफ्रनुमा बातें कर रहा है, शिरकुनुमा बातें कर रहा है, ये तुम्हारा रब है। फ़िरौन ने कहा इसे तो बाद में देखेंगे, पहले बाहर देखो कि कौन आया है, अब मुझे ठीक करने के लिए, मुझे सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाने के लिए। चुनांचे जनाबे मूसा और हारून को इजाजत मिली, दरबार में पहुंचे। अब दरबार में पहुंचे, फौरन फ़िरौन समझ गया
کہ یہ تو وہی ہے جو میرے دربار میں رہتا تھا, میرے محل میں رہتا تھا, میرے گھر رہتا تھا, یہیں پڑھا, یہیں کھایا, اسی دربار میں کھیلتا تھا, یہی بڑا ہوا اور پھر کسی معاملے میں چلا گیا یہاں سے. موسیٰ فرعون نے کہا کہ تم تو وہی ہو موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے نجات دی تھی, میں یہاں سے چلا گیا تھا. اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تجھے صراط مستقیم تک پہنچاؤں, تجھے ٹھیک راستے تک پہنچاؤں, تجھے سیدھے راستے تک پہنچاؤں, لہٰذا میں مصر آیا ہوں, تیرے دربار میں آیا ہوں. پھر فرعون نے کہا کہ تو تم مجھے کیسے سیدھے راستے تک پہنچاؤ گے؟ میں تو سب کا خدا ہوں, میں تو سب کا رب ہوں, میں تو سب کا مالک ہوں, سب کا رازق ہوں, سب کا خالق ہوں, تم مجھے کیسے سیدھے راستے تک پہنچاؤ گے؟ جناب موسیٰ نے اپنا عصا چھوڑ دیا. اب پورے دربار میں عصا پیچھے پیچھے اور فرعون آگے آگے. اب فرعون کی حالت بالکل خراب و تباہ و برباد. اب اس نے کہا کہ فرعون موسیٰ ٹھیک ہے جو تم نے کہا ہے کہ سیدھے راستے تک آ جاؤں, صراط مستقیم تک آ جاؤں, راہ راست پر آ جاؤں, ٹھیک ہے, میں اس وقت سوچتا ہوں, غور و فکر کرتا ہوں, سمجھتا ہوں, اس کے بعد جو ہے مشورہ کرتا ہوں اپنے مشاورین سے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ سیدھے راستے تک آنا ہے یا نہیں آنا ہے. اب فرعون نے اپنے دربار میں مشاورین کو بلایا. مشاورین جب دربار میں پہنچے تو فرعون نے تمام واقعات بیان کیے کہ موسیٰ آئے تھے, اپنا عصا چھوڑ دیا تھا, وہ اژدہا بن گیا تھا, اور اژدہا تو بس ایسے ہی دوڑا رہا تھا جیسے کوئی کتا دوڑا رہا ہوتا, اب پریشان میں تھا. مشاورین نے کہا کہ تو کیا تم نے سوچا ہے؟ کہا کہ سوچا تو کچھ نہیں, ابھی وہی مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے. تو درباریوں نے کہا, مشاورین نے کہا کہ اب تک تو تم سب کو سجدہ کراتے تھے, اب تک تم سب کو سجدہ کراتے تھے, سب کو اپنے سامنے جھکاتے تھے, اب اگر اچانک تم دوسرے خدا کا سجدہ کرنے لگو تو تمہاری کیا رہ جائے گی؟ یہ تو تذلیل والی بات ہے, یہ تو تحقیر والی بات ہے, یہ تو توہین والی بات ہے, یہ تو بے عزتی والی بات ہے, تمہاری کیا رہ جائے گی؟ تو فرعون نے کہا تو پھر اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ کا اژدہا تو بڑا خطرناک ہے, وہ تو بڑا ڈراتا ہے, موسیٰ سے زیادہ ان کا عصا خطرناک ہے. اب چنانچہ اس کا کیا کیا جائے, وہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور مشاورین نے کہا کہ موسیٰ کا اژدہا جو ہے بہت کامکن نہیں ہے, بہت زیادہ اچھا اتنا خطرناک جادو نہیں ہے, لیکن ہاں ہمارے بھی مصر میں, ہمارے بھی شہر میں بہت بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں, ان جادوگروں کو بلایا جائے اور انہیں کام پہ لگا دیا جائے, ویسے بھی موسیٰ کا جادو تو ویسے بھی بیکار ہو جائے گا. اور اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں کہ موسیٰ کا جادو ویسے بھی بیکار ہو جائے گا. تمام جادوگروں کو بلایا گیا دربار میں اور واقعات بیان کیے. جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بتاؤ کتنے جادوگروں کو بلایا گیا تھا؟ 7,000 جادوگروں کو, مصر میں جو سب سے بڑے جادوگر تھے 7,000 ان کو بلایا گیا. پھر ان 7,000 جادوگروں میں سے 700 جادوگروں کو چنا گیا. پھر ان 700 جادوگروں میں سے 70 کا انتخاب کیا گیا جسے ان کام پر لگایا گیا. یعنی سوچیے, اندازہ لگائیے کہ جو سب سے بڑے 7,000 تھے ان 7,000 میں سے 700 کو چنا گیا. پھر 700 جو سب سے بڑے تھے ان میں سے 70 کو جو سب سے بڑے تھے ان کو چنا گیا اور اس کام پہ لگایا گیا, اس کام پہ لگایا گیا. جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم موسیٰ کے جادو کو بیکار کر دیں گے. لیکن ایک جملہ کہا کہ اگر جادو ہوگا تو بیکار ہوگا, اگر جادو بیکار نہیں ہوا تو پھر یہ اللہ کی مصلحت ہے. ہمارا اگر جادو اثر کر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لائیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, دربار سجا مباہلے اور مقابلے کا. اب تمام جادوگروں نے بہت ساری رسیاں لے کر آئی, 2-4 رسیاں نہیں, 1 لاکھ سے بھی زیادہ رسیاں جادوگر لے کر آئے دربار میں, اور موسیٰ فقط ایک عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جادوگروں نے ساری رسیاں کو چھوڑ دیا, اور جیسے ہی جادوگروں نے رسیاں چھوڑی وہ آپس میں سانپ بن کے لڑنے لگے. موسیٰ نے اس کے بعد اپنا عصا چھوڑ دیا, عصا اژدہا بنا, اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا. جب سارے سانپوں کو نگل گیا تو اس کا منہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے چاہا کہ پورے دربار کو ہی نگل جائے. یہ کہیے کہ جلدی سے جناب موسیٰ آگے بڑھے, عصا کو پکڑا, اژدہا کو پکڑا اور جلدی سے اسے عصا بنا دیا. اب جتنے بھی یہ جادوگر تھے انہوں نے فوراً کہا, جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے, کیا بیان کیا, آمنا برب العالمین ورب موسیٰ و ہارون, ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے, موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. توجہ نہیں کیا آپ نے, یہ جادوگر ایمان لا رہے ہیں, یعنی کلمہ پڑھ رہے ہیں, یعنی کافر سے ہو رہے ہیں مسلمان, کافر سے ہو رہے ہیں مسلمان.
بھی تذکرہ کیا، النبی کا بھی تذکرہ کیا، النبی کے وصی کا بھی تذکرہ کیا، توجہ ہے عزیزو، اللہ کا بھی تذکرہ کیا، اللہ کے نبی کا بھی تذکرہ کیا، النبی کے وصی کا بھی تذکرہ کیا، توجہ ہے عزیزو، اور انہوں نے بتلایا کہ کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ساتھ اس کے وصی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ساتھ اس کے وصی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ 1400 برس سے دنیا والوں کو ہم یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ساتھ اس کے وصی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے کلمہ ادھورا پڑھا، جن لوگوں نے کلمہ نامکمل پڑھا، وہ ہمیشہ کبھی حجت خدا کے مقابلے میں آتے تھے، کبھی رسول کے خود مقابلے میں آتے تھے، کبھی علی کے مقابلے میں آتے تھے، کبھی حسن کے مقابلے میں آئے، کبھی حسین کے مقابلے میں آئے۔ توجہ ہے تو حجت خدا کے مقابلے میں جن لوگوں نے کلمہ ادھورا پڑھا وہ ہمیشہ کبھی حجت خدا کے مقابلے میں آتے رہے، کبھی علی کے مقابلے میں، کبھی حسن کے مقابلے میں، کبھی حسین کے مقابلے میں۔ توجہ ہے عزیزو، اور جب علی کے مقابلے میں آئے تو سر کٹا، جس کا بدلہ حسین سے لیا گیا۔ جب حسین نے پوچھا کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو، مجھے شہید کر رہے ہو، تو یہی آواز آ رہی تھی، تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے۔ تمہارے بابا چونکہ علی ہے جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے، ہم ان مقتولین کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں۔ ہاں کافی ایسا آج 2 محرم ہے نا، آپ حسین کا غم منانے کے لیے جس مہینے کے لیے، جن ایام کے لیے آپ سال بھر سے انتظار کر رہے تھے کہ ہم حسین کا غم منائیں گے، حسین کا غم منائیں گے، اسی حسین کا غم منانے کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے، جس مہینے جن ایام کے لیے ہندوؤں کے لیے آپ سال بھر سے انتظار کر رہے تھے، حسین پر آنسو بہانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ 2 محرم کی تاریخ ہے، اور آج کے دن عموماً وہ روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب حسین وادی کربلا سے قریب ہو گئے، وادی کربلا میں داخل ہو گئے۔ ارباب ازاں جب حسین وادی کربلا کے قریب پہنچے تو حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حسین نے ایک کے بعد دوسرے گھوڑے کو تبدیل کرتے رہے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ یہاں کے باشندوں کو بلا لاؤ، یہاں رہنے والوں کو بلا لاؤ۔ جب وہاں کے باشندوں کو بلایا گیا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا، حسین نے کہا کہ میں یہاں کی زمین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم اس زمین کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتے، لیکن ہاں عزیزو، ان لوگوں نے کہا، بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا ہماری قوم میں، ہمارے قبیلے میں ایک بزرگ رہتا ہے جو ان زمینوں کے بارے میں بڑی اچھے سے جانتا ہے۔ جب اس بزرگ کو لایا گیا، جو سب سے بنی اسد میں جو سب سے زیادہ بزرگ تھا، اسے بلایا گیا اور کہا گیا کہ میرا مولا، میرا حسین، میرا آقا نواز رسول تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ارباب ازاں اس بزرگ کو لایا گیا۔ جب بزرگ کو لایا گیا تو حسین نے کہا بھائی اس زمین کے بارے میں بتاؤ، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا اس کے علاوہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ مولا اسے ششت فرات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا قاضیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت کی بات کہتی ہے کہ بہت سے نام بیان کیے، لیکن حسین نے کہا کہ اس کے علاوہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ مولا اس زمین کو ایک قدیمی نام بھی ہے، اس زمین کو کہتے ہیں کرب و بلا، یعنی تکلیف کی جگہ، یعنی کہ بے چینی کی جگہ۔ اس نے حسین نے کہا کہ اے شخص میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، میں یہاں بسنا چاہتا ہوں، میں یہاں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ اس بے بیابان جنگل میں حسین آباد ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے کیا رقم لوں؟ مولا آپ یہاں جتنے دن رہ سکتے ہیں رہ لیجیے۔ حسین نے کہا نہیں نہیں میں یہیں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں، نہیں نہیں میں یہیں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، نہیں نہیں میں یہیں پہ مرنا چاہتا ہوں۔
ہوں، میں یہیں کو آپ اسی زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے کیا رقم دوں؟ حسین نے اسے رقم دی اور رقم دینے کے بعد زمین کو خریدی۔ حسین نے جب زمین خرید چکے تو پھر انہیں ہبا کر دیا، اکبر کے نام سے زمین خریدی گئی تھی، پھر انہیں ہبا کرنے لگے اور کچھ شرطیں لگائی۔ کیا شرطیں لگائی؟ کہا کہ اے لوگوں سنو، اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا، کبھی کھیتی نہ کرنا، اس زمین پر کبھی ہل نہ چلانا۔ مولا کیوں ہل نہ چلائے؟ ارے اس میں شہیدوں کے لاش دفن ہوں گے۔ پھر حسین نے کہا اے بزرگ، جب میرے زائر میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو کم از کم اسے انہیں 3 دن تک کھانا کھلانا، ان کی میزبانی کرنا۔ مولا 3 دن تک میزبانی کیوں؟ اس لیے کہ میرا لاشا 3 دن تک روح کی شدت میں پڑا ہوگا، انہیں یہ اندازہ ہو کہ حسین کیسے شہید ہوئے ہیں۔ ارباب ازا پھر اس کے بعد وصیتیں کرتے رہے، کچھ شرطیں لگاتے رہے۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا اے جوانوں، اے مردوں، جب میں قتل کر دیا جاؤں، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو جب 11 محرم کو جب یہاں سے دشمن چلے جائیں تو تم آنا اور میری لاشوں کو دفن کر دینا، میری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد ان بنی اسد والوں سے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں۔ حسین نے ان عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد ان ظالموں سے، ان دشمنوں سے اگر خوف کی وجہ سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کر پائے تو تم رات کے اندھیرے میں آنا، ہماری لاشوں کو اٹھا کر دفن کر دینا۔ عورتوں سے وصیت کی، یہ شرط لگائی۔ پھر کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو، ننھے ننھے بچوں کو بھیجو۔ بنی اسد کے ننھے ننھے بچے حسین کی خدمت میں پہنچے۔ حسین نے کہا اے بنی اسد کے بچوں، جب تمہارے والدین نہ آئے، تمہارے بزرگ نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پر مٹی برخاک ڈال دینا۔ مولا ارے آپ کو دفن ہونے کے لیے مٹی برخاک کی ضرورت ہے۔ مولا ارے 11 محرم کے بعد سب زینب 11 محرم کے بعد جب کربلا سے جا رہی تھی، ارے زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا، انتا بھی کیا تو ہی میرا بھائی؟ ارے یہ زینب کا سوال کوئی تعجبی سوال نہ تھا، ارے حسین کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ زینب نے کہا بھیا تیرا لاشا